انٹارکٹیکا پر آج ایک زبردست تقریب تھی۔ یہ پپو پینگوئن کی سالگرہ تھی۔ پپو نے اپنے دوستوں کو بلایا تھا۔ اتنے بڑے جشن میں پپو کے بہت سارے رشتہ دار بھی آ رہے تھے۔ پپو نے اپنی سفید قمیض دھوئی اور کالے کوٹ پر بڑی نفاست سے برش کیا اور تمام تیاریاں کر کے دوستوں کا انتظار کرنے لگا۔ 4 بجتے ہی مہمان آنا شروع ہو گئے۔ پپو کے دوست پہلے آئے، پھر بڑے لوگ اور رشتہ دار آنا شروع ہو گئے۔ سب ہی کو بہت مزیدار کھانا ملنے کی توقع تھی۔ ایک بہت بڑی میز پر برف کی سلوں پر شربت کی بے شمار بوتلیں رکھی تھیں۔ مختلف قسم کے بسکٹ پلیٹوں میں سجے ہوئے تھے۔ چپس اور پیٹیز بڑی بڑی کابوں میں رکھے تھے اور سب کے درمیان ایک بڑا بلکہ بہت بڑا کیک رکھا تھا جس کے اوپر 10 موم بتیاں جل رہی تھیں۔ پپو کی امی نے بڑی محنت سے یہ کیک تیار کیا تھا۔ کیک کے اوپر سرخ رنگ کی کریم سے بڑا بڑا لکھا تھا، پیارے پپو پینگوئن، سالگرہ مبارک۔ جب سب مہمان اکٹھے ہو گئے تو کیک کاٹنے کا وقت آیا۔ 1 2 3 امی نے چھری پپو کے ہاتھ میں دی اور کہا، لو بیٹے، اب زور سے پھونک مار کر موم بتیاں بجھا دو اور کیک کاٹو۔ سارے بچوں کو کیک کٹنے کا انتظار تھا، اس لیے کہ اتنا مزیدار کیک دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ تمام دوست اور رشتہ دار میز کے ارد گرد جمع تھے۔ پپو نے زور سے پھونک ماری مگر ایک موم بتی بھی نہ بجھی۔ سارے بچے زور سے ہنس پڑے۔ چلو پپو، دوبارہ پھونک مارو، سارے بچوں نے پھر تالیاں بجائیں۔ موم بتی پھر بھی نہ بجھی۔ ارے، سب دوست ہنسنے لگے۔ ایک دوست بولا، بھائی اب پپو کی مدد کرو، چلو ہم سب مل کر پھونک ماریں تاکہ موم بتیاں بجھ جائیں۔ ہاں پپو، 1 2 3 سب دوستوں نے مل کر پھونک ماری مگر یہ کیا، کوئی ایک موم بتی بھی نہ بجھی۔ اب تو ساری پینگوئن پارٹی پریشان ہو گئی۔ کیا ماجرا ہے، موم بتیاں کیوں نہیں بجھ رہی ہیں؟ کئی بڑی پینگوئن نے مل کر زوردار پھونک ماری مگر موم بتیاں اب بھی نہ بجھیں۔ کچھ فاصلے پر سیل مچھلی کھڑی تھی۔ اس نے جو دیکھا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے اور اب تک کیک نہیں کٹا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میز کے قریب آئی اور بولی، کیا بات ہے؟ آئیے آئیے، ایک پینگوئن بولی، آپ ہماری مدد کیجیے، ہم سے تو یہ موم بتیاں نہیں بجھ رہیں۔ اگر موم بتیاں بجھنے میں اور کیک کٹنے میں اتنی ہی دیر لگی تو پھر سارا کیک تو پگھل جائے گا۔ نہیں بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میں بجھائے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر سیل مچھلی آگے بڑھی اور بہت زور سے پھونک ماری۔ شو! ہیں، یہ کیا؟ اس قدر زوردار پھونک سے بھی کوئی موم بتی نہیں بجھی۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ پپو کی امی بہت پریشان تھیں۔ سارا کیک ہی پگھل جائے گا۔ اتنے میں ایک بڑی سی مرغابی تیرتی ہوئی آئی۔ پپو نے چیخ کر اس سے کہا، خالہ جان، ہم سے یہ موم بتیاں نہیں بجھ رہیں، آپ بجھا دیں۔ بھائی مجھے تو معاف ہی کرو، میں بہت دور سے تیرتی ہوئی آ رہی ہوں، اب مجھ میں پھونک وونک مارنے کا دم نہیں ہے، اور وہ تیرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں اگر تم مجھے کیک کا ایک بڑا سا ٹکڑا دو۔ اچانک سمندر کے اندر سے ایک تیز آواز سنائی دی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ یہ کون بولا؟ یہ وہیل مچھلی تھی جو سمندر کے کنارے پر یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اپنے اپنے سر بچاؤ، یہ کہہ کر اس نے پانی کا ایک فوارہ موم بتیوں پر پھینکا۔ فوراً ہی ساری موم بتیاں بجھ گئیں۔ خوب خوب، ساری پینگوئن ایک ساتھ چیخیں، شکریہ ویل، شکریہ۔ پپو بھی چیخا۔ پھر انہوں نے کیک کاٹا اور سب نے شور مچایا، سالگرہ مبارک، سالگرہ مبارک۔ کیک کٹتے ہی سب کھانے کی چیزوں پر پل پڑے۔ ہر ایک کو کیک کا اچھا خاصا بڑا حصہ ملا اور وہیل مچھلی کو تو بہت ہی بڑا حصہ ملا۔ موم بتیاں بھی تو اسی نے ہی بجھائی تھیں نا۔